حجاج کرام ظہر اور عصر کی نمازیں میدان عرفات میں ادا کریں گے، جبکہ ان کا قیام غروب آفتاب تک ہوگا۔ مزید جانتے ہیں مکہ مکرمہ سے اپنے نمائندے غلام نبی مدنی سے۔ غلام نبی، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، آج یوم عرفہ ہے اور تمام حجاج کرام اس وقت پہنچنا شروع ہو گئے ہیں مینا سے عرفات کی طرف، اور تقریباً 22 لاکھ کے قریب حجاج کرام اس سال حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اور راستے میں کچھ لوگ بسوں پہ سفر کر رہے ہیں، کچھ پیدل جا رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے حج کا رکن اعظم جو ہے آج وہ عرفات کے میدان میں ادا کیا جائے گا، اور اس کے بعد حجاج کرام خطبہ حج سنیں گے، ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کریں گے، اور پھر مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے غروب آفتاب کے بعد، جہاں رات بھر ان کا قیام رہے گا، اور پھر اگلے دن کنکریاں ماریں گے اور اس کے بعد قربانی وغیرہ کر کے احرام کھول دیں گے۔ تو یہ معمولات رہیں گے حجاج کرام کے، اور پاکستان سے تقریباً 2 لاکھ سے زائد حجاج کرام حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ غلام نبی، حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ آج ادا کیا جا رہا ہے، کیسے روح پرور مناظر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے ناظرین سے بھی شیئر کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت خود عرفات کے میدان میں حج کے لیے موجود ہوں، اور یہاں پر ہر طرف حجاج کرام کی جو مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں وہ یقیناً آج سے پہلے اور کسی جگہ پر بھی نہیں دیکھے جا سکتے، کیونکہ حج کا یہ ایسا منظر ہے کہ جس میں پوری دنیا سے سب سے بڑا اجتماع جو ہے وہ آج عرفات کے میدان میں دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اور کچھ حجاج کرام پیدل سفر کر رہے ہیں، اور ہر طرف رونے کی اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے کی اس طرح کے مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ اور ہر کسی کی خواہش ہے کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپنا مستقبل ہے وہ اللہ کی رضامندی کے اعتبار سے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے گزاریں۔ تو یہ مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں حج کے، اور اس سلسلے میں جو بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، وہ بھی ہیں، جیسے کہ کل خبر ملی ہمیں کہ مدینہ منورہ سے تقریباً 23 کے قریب لوگ تھے جو بیمار تھے، انہیں ایمبولینسوں کے ذریعے میدان عرفات میں پہنچایا گیا ہے۔ تو کمزور، ضعیف، بوڑھے، بچے، جوان، خواتین سب حج کی سعادت کے لیے موجود ہیں عرفات کے میدان میں، اور اللہ سے امید کرتے ہیں۔ اور بالخصوص جو یہاں پر ایک اہم چیز دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ مظلوم کشمیری جو ہمارے بھائی ہیں مسلمان، ان کے لیے بھی دعائیں کی جا رہی ہیں۔ جو پاکستان سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور بھارت سے آئے ہوئے ہیں مسلمان جو ہیں، اور اسی طرح سے بنگلہ دیش سے یا پوری دنیا سے جہاں کہیں سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ مظلوم کشمیریوں کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ان کے حال پر رحم فرمائے۔ تو اس اعتبار سے پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کی سلامتی کے لیے اور پوری دنیا کے لیے، امن کے لیے، پاکستان کے امن کے لیے، افواج پاکستان کے لیے، سب کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں۔ یہ بہت اچھا ایک موقع ہے، اور اس میں سے پاکستان کے حجاج بھی اپنی خدمات اور اپنی دعاؤں میں پاکستان کی قوم کو، پاکستان کی افواج کو اور حکومت پاکستان کو یاد کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا غلام نبی، ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔